ایک بھی نہیں دو. آج کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے. ہر گھر وچ ناصر ویکھیے، تیرے نبی دی امت رول گئی ہے. ہر گھر چ جا کے دیکھو بوڑھوں سے کیا ہوتا ہے. ہر گھر دی کہانی، بستی بستی کی کہانی. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں نا، وہاں 25-26 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہیں. میں نے دیکھا ہے جنہوں نے بیٹوں کو کروڑوں کی جائیداد بنا کے دی، اس کی ویل چیئر ملازم لے کر جا رہے ہوتے. اللہ کی قسم دل کانپ جاتا ہے. میرا ایک بیٹا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، میں قسم ٹھا کے کہتا ہوں اس کے لیے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی. یہ بڑے بڑے حکمرانوں کو سیدھا اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں کلین رکھا ہوا اپنے آپ کو، نہیں تو یہ حکمرانوں کے سامنے بولنا کو خالہ جی کا باڑا ہے. بدماشوں کے سامنے بولنا خالہ جی کا باڑا ہے. میں ہر حکمران کا سامنا کیا. قاضی حمید اللہ صاحب جب پاکستان میں گجرانوالا میں میراتھن ریس ہوئی، اس ٹائم مشرف کے خلاف بولا تو میں ذرا توجہ رکھنا ذرا. اس ٹائم جناب جی دنیا میں پرویز مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا، سب سے پہلا جمعہ اس کے خلاف پڑھایا تو جناب اللہ میں نے اللہ کے فضل سے. اس کے بعد نواز شریف جناب جی یہ دنیا میں زرداری، یہ پیپل پارٹی، یہ نون لیگ، یہ جناب پی ٹی آئی عمران خان اور جناب اللہ اس کے بعد مریم نواز، یہ ساروں کے سامنے کلمہ حق کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو کلین رکھا ہے تاکہ ان کے سامنے نظریں جھکانے نہ پڑیں. ہم دنیا والوں کو بتایا ہے، ہم دنیا والوں کو بتایا ہے کہ تم نے قرآن کی عزت نہیں کی. میں نے نون لیگ کی عزت کرنا چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ کہ انہوں نے نیزے والوں کو عزت دی. میں نے ان کو بولا تم نے نیزے والوں کو کروڑوں دیا سرکاری خزانے سے، اور جس نے ٹاپ کیا ایران میں لفظ ابو بکر کہنا لکھنا بالکل جناب اعلیٰ پسند نہیں کیا جاتا. قاری ابو بکر نے ایران میں قرآن میں ٹاپ کر کے ان کی زبان سے ابو بکر نکلوایا، ان کی زبان سے ابو بکر لکھوایا، ان کی زبان میں ابو بکر لکھوایا، ان کی زبان سے ابو بکر کہلایا، ابو بکر کا ڈنکا بجوایا اور پوری دنیا میں ٹاپ آ کے 58 اسلامی ملکوں سے پاکستان کا نام روشن کیا. اس بچے کو 1 روپیہ نہ دیا. میں نے کہا تمہیں نیزے والا مبارک ہو، ہمیں قرآن والا مبارک ہو. میں اب یہ اعلان تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ ان پارٹیوں کے چکروں میں نہ پڑو. یہ سب اپنے اپنے مطلب کے دائی ہیں، سب اپنی اپنی کرسی کے دائی ہیں. ان کو قرآن حدیث سے کوئی محبت نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ آیا، بتاؤ کسی سیاسی پارٹی نے پٹیشن دائر کی؟ پیپل پارٹی نے کی، جماعت اسلامی نے کی. جناب اللہ بتائیں کسی سیاسی پارٹی نے پٹیشن دائر کی؟ کس نے کی؟ میں سوال کرتا ہوں. پروفیسر ساجد میر صاحب نے کی، فضل الرحمان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کہا کہ جو ساجد میر کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے، یہی میری درخواست ہے جو ساجد میر صاحب کی درخواست ہے. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ہم لکھ کے دیتے ہیں جب کملی والے کی شان کا مسئلہ آتا ہے یہ سیاسی پنڈت اپنی سیاست بچاتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ مذہبی جماعتیں میرے مصطفیٰ کی مذہبی ریاست اور حضور کا دین بچاتی ہیں. یہ اپنی سیاست بچاتے ہیں، اپنے آقاؤں کو خوش کرتے ہیں. تم ان سیاسی پنڈتوں سے بچا کرو. علماء کرام پارا دیتے ہیں اور تم ان پنڈتوں کے پیچھے لا کے ہمیں گالیاں دیتی ہو، ہمیں گالیاں لکھتے ہو. کہتے ہیں مولویوں کا کام کیا سیاست میں؟ کیا ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں؟ ہمارے بڑے امرتسر سے نہیں آئے؟ ہم نے پاکستان نہیں بنایا؟ ہم پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے؟ کیا داڑھی رکھنا کو الگ مخلوق ہے، دین پڑھنا کو الگ مخلوق ہے؟ دین پڑھنا تیرے پہ بھی فرض، میرے پہ بھی فرض. دین سیکھنا تجھ پہ بھی فرض، مجھ پہ بھی فرض ہے. طالب العلم فرنجی فریضۃ کل مسلم، فرمایا طالب علم تے فرض ہے کہ ہر مسلمان دے بچے تے کہ دین سیکھے، دین نو سنادی پڑھے. اب مولوی پڑھ جائے تو اس کا جرم ہے کہ اس نے دین پڑھائے، اب سیاست سے دور ہو جائے. شیم فار یو تمہاری دوغلی پالیسی پہ. جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے وہ پاکستان کا شہری ہے، سیاست میں اس کا اتنا ہی دخل ہے جتنا تمہارا دخل ہے. ساڈا نک وگدا ہے؟ کیا ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جمعے میں وعدہ کرے ہم شریعت کا ساتھ دیں گے، ہم دین کا ساتھ دیں گے.
ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی خاطر لڑنے کی؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ان سیاسی پنڈتوں کے کہنے پہ نہ فوج کے خلاف بولو، نہ پولیس کے خلاف بولو، نہ ریاست کے خلاف بولو۔ کہتے ہم نے جشن آزادی نہیں منانی، نہ مناؤ، تمہیں کیا پتہ ہے بھرگر بچو ذاتی کا، ذاتی ہم سے پوچھو۔ میرا دادا کہندا ہے میں پیدل تر کے آیا، رستے چ بورڈ دے پتیاں دے نال میں روٹی کھا دی۔ یہ پولیس والوں سے پوچھو کچے میں کتنے پولیس والے شہید ہو گئے اس ریاست کو بچاتے۔ یہ فوج سے پوچھو کرنل، میجر، بریگیڈیئر کتنے شہید ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ کے پی بلوچستان، یہ گلگت بلتستان تم سے چھینا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو ہم نے قومی ترانے کا احترام نہیں کرنا، ہم نے ذاتی نہیں منانی، تو نہ منانا۔ پھر تم بھی عراق جیسی، پھر تم بھی جناب شام جیسی، یمن جیسی، پھر تم بھی جناب لیبیا جیسی غلامی میں زندگی بسر کرو۔ یہ سیاستدان تو اپنا جہاز لے کے باہر کے ملک چلے جائیں اور تم مرو گے غلام بن کے۔ ہمارے بڑوں سے پوچھو قلم ہوئے سر کلمہ ٹٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹٹیاں، عزت دی سٹینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ پاکستان کے خلاف نہ بولو، خدا کے لیے یہ ریاست بڑی مشکل حاصل کی۔ یہ پولیس والوں کا ڈومیسائل چیک کیا کرو فوج کا، جب یہ بھرتی ہوتے ہیں ان کا چہرہ سفید ہوتا ہے، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کا چہرہ کالا ہوتا ہے۔ یہ سارا کلر ریاست کو دیتے ہیں، پسینے میں کھڑے ہوتے ہیں، بدبو میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم گالیاں کھاتے ہیں تجھ سے۔ باہر کے ملک کے پولیس کو ہاتھ لگا کے دے تیرا ہاتھ کاٹ دے گی ریاست۔ یہ پاکستان میں ہماری ریاست یتیم ہے جو اپنی فورس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ میں سعودی عرب گیا، وہاں شرطہ اللہ کی قسم کھڑا ہے، ہماری جرت نہیں پڑی ایک قدم آگے بڑھنے کی، جرت نہیں پڑی۔ مگر یہاں ریاست اپنی پولیس کو لوگوں سے پھینٹا بھی لگوا لیتی ہے، پھر بھی ریاست کہتی ہے کہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، شہری ہیں۔ شہری اتنے بے لگام ہوتے ہیں کہ اپنی پولیس پہ چڑھ دوڑے۔ ادھر کھاریاں کی طرف پولیس نے جناب وہ خسرو سے مسئلہ بنا، ٹرانسجینڈر نے پولیس کی جیکٹ پکڑی، وردی پکڑی اور باہر سڑک پہ لا کے کرسی پہ بٹھا دیا اور اس کی گن چھین لی۔ میں نے اس ٹائم پیغام دیا تھا اگر آج ریاست یتیم نہ ہوتی تو یہ دن دیکھنے نہ آتے۔ اگر یہ ریاست نے فورس کو عزت نہیں دلانی تو پھر ملک میں امن کیسے قائم ہوگا؟ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں بتائیں، دنیا کے کسی ملک میں جا کے کوئی تھانے میں بدتمیزی کر سکتا ہے جا کے؟ ہم ادھر جا کے جس طرح مرضی گالی نکال لیتے ہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے، کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے۔ یہ آپ کا خرم دستگیر کسی سے سلام نہیں لیتا تھا، اس دفعہ ہارا ہے، اب ہر ایک سے سلام لیتا ہے۔ اللہ تکبر کا سریہ اتارنے میں قادر ہے۔ جب تم عوام کو بھیڑ بکری سمجھو گے پھر دنیا میں اللہ تمہیں ذلت کا روپ دکھائے گا۔ کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس دا اج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں، اور قیامت تک اللہ دا کوئی شریک آنا بھی نہیں۔ کہو بے شک انشاءاللہ۔ اللہ نے دنیا میں اپنے شریک کے علاوہ کسی کو اتنی سزا نہیں دی کہ اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا۔ نمرود عبرت کا نشان دنیا میں بنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ فرعون آج تک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے شریک کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں تو اس کا مقدر ذلت ہے ہی۔ میں دعا کرتا ہوں یہ جو انبیاء کرام کے کلمے سے پہلے ہر نبی نے لا الہ کا آواز دیے، اس کا معنی ہے کہ ہر نبی آیا ہی اللہ کو اونچا کرنے کے لیے ہے۔ ہر نبی اللہ، یہ پنکھا اس طرف کرنا، اللہ کو اونچا کرنے کے لیے۔ آج ہم نے اللہ کی تعریف کم کر دی اور انسانوں کی تعریف زیادہ کر دی، بلکہ جس نے انسان کو بنایا اس کی تعریف بالکل کم ہو گئی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ پیغمبروں نے ہر کام سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ حضور کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جس خطبے میں مصطفیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ کہا، پہلے کہا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ،
کہ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے، بیٹا یہ بیل کی لائٹ نہیں جلانی، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ آج حضور کا نام احمد، احمد کا معنی سارے جگ سے زیادہ اپنے رب کی تعریفیں کرنے والا۔ آپ بتائیں پوری دنیا میں مسلمان بیٹھے ہو، صبح سے لے کے اب جمعہ تک کتنے بندوں نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے؟ مجھے انگلیوں سے گن کے بتائے کہ کتنی دفعہ میں نے کہا سبحان اللہ، بس ٹھیک ہے اب ٹھیک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبوح قدوس سبحان ربی العظیم۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ رکوع میں ایسے پڑھنے سے، ہاں چلتے پھرتے بھی پڑھو سبحان ربی العظیم۔ شیروں والے باغ سے گزریں، جب بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں پھر کہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بڑے بڑے برج دیکھیں، جب سہولتوں والی چیزوں سے گزریں تو سب سے پہلے تعریف کس کی کرنی ہے؟ کون کرتا ہے؟ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کوئی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اے بلڈنگ تو بڑی نہیں میرا اللہ بڑا ہے، اے منزل تو بڑی نہیں میرا اللہ بڑا ہے، 5 منزل مکان پہ جاؤ، اے 5 منزل پلازے تو بڑا نہیں میرا اللہ بڑا ہے۔ جب نیچے اترنا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، مجھ میں نقص ہے، مجھے عروج نہیں زوال ہے، میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں سبحان اللہ، اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کو زوال نہیں ہے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ چیزیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جو سیڑھیوں سے جاتا ہے نا انسان تو کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی سوچا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کس وجہ سے، کس لاجک سے پڑھتے ہیں؟ یہ آج علامہ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کا یہ مسند ہے، تو یہاں میں نے اتنی باتیں سمجھانی ہیں سعادت سمجھ کے، اور آپ کے نبی ذہن میں یہ باتیں بٹھانی ہیں نبی، یہ لے کے جائیں اپنے گھر میں۔ ہم جب سیڑھی پہ چڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں 500 منزل بھی بنا لو مسلم کا بڑا خدا ہے۔ برج خلیفہ پہ بھی چلے جاؤ، مسلم کا بڑا خدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کو کوئی کہے یہ بندہ بڑا امیر ترین ہے، اس کے سامنے بڑھو اللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ کلو انسان جڑے نے فقیر نے، آج کتنے دوست بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ، میں نے ایک عربی کو کہا انت یا شیخ غنی، کہ تسی بڑے امیر لوگ، کہتا آنا فقیر اللہ غنی، کہتا ہم فقیر ہیں اللہ غنی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی توحید۔ یہ خطبہ علماء کرام شیعہ دیوبندی وہابی اہل حدیث ادھر سارے پاکستان میں ہر فرقے کی مسجد ہے۔ پاکستان میں جس مسلک کی مسجد میں جاؤ، وہ مولوی جب جمعہ شروع کرے گا یہی کہے گا نحمدہ و نستعینہ۔ اگر کوئی ایم پی ایم نے بات کرے اے نبی نحمدہ و نستعینہ، اس کا معنی کیا ہے کہ جو بھی کام کرنا سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی۔ آج نعت خانوں کی 100 نعت لکھی ملے گی، اللہ کی حمد ایک بھی لکھی نہیں ملے گی۔ ہائے افسوس، جس کی تعریفیں کرنے کے لیے انبیاء نے مارے کھائیں، جس کی تعریفیں کرنے سے زکریہ کو آرے سے گزرنا پڑا، جس کی تعریفیں کرنے سے ابراہیم کو نبی چیخا میں جانا پڑا، جس کی نبی تعریف کرنے کے جرم میں جناب اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کو گھر سے نکلنا پڑا، جس بستی سے نکلنا پڑا، جس کی تعریف کرنے سے مصطفیٰ کو پتھر پڑے، آج ہم اس کی تعریف ہی بھول گئے۔ اتنا جمعے میں بیٹھے ہیں لوگ، اپنے ایمان سے ذرا سوچ کے بتائیں تم نے اپنے بچوں کو اللہ کی حمد کتنی سکھائی؟ ہر بچے کو 2 نعتیں یاد ہیں، 3 نعتیں یاد ہیں، مجھے یاد ہیں، تجھے یاد ہیں، اللہ کی حمد کس کو یاد ہے؟ یہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ ہر عالم خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہی کہتا نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ۔ یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کعبے کا امام بھی پڑھتا، مسجد نبوی کا امام بھی پڑھتا، میں بھی پڑھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں میں روز صبح اٹھ کے فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کہتا میں سمندر دی چاگ برابر بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں ذرا، مجھے پتہ چلے کہ کوئی سمجھانے کا اثر ہوا۔
پکی بات ہے تے جس طرح صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں نا بندہ بھولتا کہ میری شوگر نہ لو ہو جائے میں نے ناشتہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ بتا لیں کہ جس طرح تیری جسمانی غذا تیری شوگر لو کرتی ہے، جو صبح اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا اس کی روحانی روح کی شوگر لو ہوتی ہے اور سارا دن مردہ ذہن ہوتا ہے۔ بندہ کنا بڑا مجرم ہوئے، ایک طرح صاحب دی تعریف کر دے نا، صاحب دی تے بندہ تعریف دا نا محتاج آندا یار میری تعریف کیتی ہے نے، چل یار جان دو۔ ایتھے کسے ٹریفک وارڈن کو کہہ دیے نے سر تانوں سلوٹ ہے، قسمیں غلطی بھی ہوئے کہندا چل جاؤ مینوں سلوٹ کرتا ہے، وہ چلیا۔ بندہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے جڑا ہے ہی تعریف دے قابل ہے، جڑا ہے ہی تعریف دے قابل او دی تعریف نہیں کرنی۔ سبحان شانہ تیریاں کدھر کاٹھے سے او۔ اچھا میں تانوں نہیں کہنا سبحان اللہ کہو، پتہ کیوں؟ تاڑے کار روٹی پکی ہوئے پسند دی، بندہ پونا چکے نا کہ خوش ہو جاندہ، بیگم نو کہندہ یار ماشاءاللہ کمال کرتا ہے، آج میرا دل کر رہے سی شاہ خانو تو وہی بنائیے۔ وہ بندے دی پسندی چیز سامنے آئے نا، بندہ بولتا ہے میں آج نیائی چوک دی جامعہ مسجد میں دیکھوں گا کہ آپ کی اللہ پسند ہے، اگر اللہ پسند ہوا تو آپ کی روح بولے گی، مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان شانہ تیریاں ادھر کاٹھے سے انہیں بیریاں، کتے خربوزے آندیاں ٹھیریاں، کتے لال دوانے صوبہ سو، کتے گنے تے نال گنیریاں، کتے خربوزے آندیاں ٹھیریاں، کتے لال دوانے صوبہ سو۔ سبحانہ ہو جدو تو شے خریدیں کدی تعریف کرنی ہے، جدو چھری نہ کٹ کے منہ چ پائیں ذائقہ زبان تے آئے کدی تعریف کرنی ہے۔ اللہ دی قسمیں مٹی وچوں اینے ذائقے بنان والا تعریف دے لائے کہ ذرا جملہ بڑا ایمان والا ہے۔ کتے کنک چھولے کھان نو، کتے آمب نالے جام نو، قسمیں جموں ایڈی شان والی چیز ہے جیڑی شے وال ہے اے بیرا میدے چ گلدا نہیں، اے جموں میدے چ وال نو ہی گال دیندا ہے۔ ہائے ہائے کتے آمب نالے جام نو۔ میں ادھر بیٹھا تھا، امریکہ کا گورا کہتا فرام پاکستان، میں کہا یس میں پاکستان کا، تو کہتا یار آپ کے علاقے کے مینگو بڑے مزیدار، ہم بتاؤ اتنے بیٹھے، یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذائقہ آموں کا پاکستان کا اچھا ہے، پھر وہاں تعریف جب کوئی کرے تو کیا کر کہ سبحان شانہ تیریاں۔ پاکستان کی تعریف نہیں کرنی، اللہ کی تعریف کرنی جس نے یہ ذائقہ پیدا کیا ہے۔ ہم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے، ساڑھے واسطے تے اللہ کی اس ٹائم رہ گیا، میں نے دسو نا سارے مولوی میں نے دسن پورے پاکستان سے 52 جمعے ہوندے نے، 50 جمعے ہوندے نے سال دے۔ میرا چیلنج ہے گجراں والے جو سارے مولویاں نو انہاں دے جمعے گنو کہ اللہ دی تعریف چ انہاں دے جمعے کنے کو لیاؤ، گنو پورے سال دے جمعے کہ اللہ کی تعریف میں اللہ کی تعریف میں کتنے جمعے پڑھاتے ہیں۔ یہ نشہرہ روڈ سے لے کر ادھر جائیں، ذرا حافظ آباد تک، نشہرہ روڈ سے جائیں ادھر جناب قلعہ میاں سنگھ تک، یہ ساری مسجدوں کے مولویوں کی سیڑھیاں کٹھے کریں اور مجھے دکھائیں ان کے جمعے اللہ کی تعریف میں کتنے۔ مسجدوں کے بندوں کے نام ان کے ہر جمعے میں ملیں گے، بندوں کی تعریف ہر جمعے میں ملے گی، جس نے ممبر پہ کھڑا کیا اس کی تعریف ہی نہیں ملے گی۔ عربی میں کسی کو کیا پتہ لگتا ہے یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آگے تو عربی جانتے نہیں ہیں۔ میں خطبے دی اتنا عربی دا ترجمہ تانوں سنا رہا ہے کہ او دیاں تعریفاں نے جنہیں ساری کائنات نو بنایا ہے۔ ہاں جملہ بڑا ایمان والا ہے،
اللہ اکبر مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے باغ وچ آندی ہے بہار تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے احسان لکھ تیرے اتے پروردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزاردا۔ یہ کتنے دوست بیٹھے ہیں آج سے وعدہ کریں صبح سے لے کے شام تک ہم سب سے زیادہ اللہ کے حبیب کے نبی فرمان کے مطابق اللہ کی تعریف بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یار تانوں اللہ کو لین دا والی نہیں بندے دی تعریف کر کے اپنا مطلب کر دے جے۔ میں جانا نا افسراں کو تاڑے آر پی او صاحب میرے دوست میں سی پی او صاحب میرے دوست سے گجران والے میں طیب فیض چیمہ صاحب یا سلیم صاحب ان کے میں پاس آؤں بندے ایسے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں بالکل موبائل بند سیلس اچھا بھی نہیں بول دے وہ بلاوے تے بول دے نے پھر بھی آہستہ بول دے۔ ایک افسر کل تینوں کام کراؤں دا طریقہ ہوندہ ہے جنہیں کائنات نو افسریاں دیتیاں ہیں وہ دے کل تینوں کام لین دا طریقہ ہی نہیں ہوندہ وہ دا تیرے دل چ ادب ہی نہیں رہ گیا۔ ایتھے مسجد بندیاں نو کہنا پہندا دھیان کرو اوتھے آر پی او دے آفس چ بندے کہہ کے وردے نے اوتھے دھیان کریے افسر بڑا بڑا ہے کہہ کے وردے نے کہ نہیں۔ اج دے جمعے چ ابتدا چ میں سمجھاتا ہے کہ بولو ساریاں تعریفاں کدیاں کرنی ہیں۔ میرے نبی کریم 1.25 لاکھ بندہ جمع کر کے مسجد نمرہ ہیں آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سے کھلونا پتہ نہیں زندگی چ پھر ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی۔ آئے نات دے سردار نبی دی عمر 63 سال ہو چکی ہے تے داڑھی دے وچ کئی سفید وال بھی آل چکے نے ایتھے اینے کوئی سے 14 15 16 وال میرے نبی دے سفید ہو چکے نے 63 سال دی عمر ہے۔ نبیاں دے سردار فرما رہے نے میرے کو حج دے طریقے سے کھلاؤ۔ میرے نبی دے صحابہ نے گل کوئی سمجھی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کر دیتا ہے نا آپ نے نویرہ خطبہ حجۃ الوداع شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے وہ میرے صحابہ انہیاں دیتے میرے کو حج دے طریقے سے کھلونا۔ میرے نبی فرماندے نے میری امت دے بڑھیاں دا خیال کریا جے میری امت دے بڑھیاں دا خیال کریا جے۔ اج کنے بیٹھے جے دیندار تجتاں پڑھ دے جے بخاری پڑھ دے جے مسلم پڑھ دے جے حدیثاں پڑھ دے جے کدی میرے نبی دے آخری لفظ یاد رکھے۔ آپ فرماندے نے میری امت دے بڑھیاں دا خیال کریا جے۔ آج گجران والے دے ہر گھر چ وڑ جاؤ فرمانے رسول دی بے ادبی ہو رہی ہے آخری بات دی بے ادبی ہو رہی ہے۔ میری ماں مرن لگیاں گل کہہ جائے میں نہیں بھلاں گا میرا باپ مرن لگیاں کہہ جائے میں نہیں بھلاں گا یار میرا وڈا کہہ گیا سی میں گل وہا دینی ہے۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا میری امت دے بڑھیاں دا خیال کرنا ہے۔ آج اپنے گھر چ گریبان چ جا کے ویکھنا ہی جان کے تیری ماں دا کمرہ سونا یا تیرے بھائی دا کمرہ سونا ہے تیرے کمرے سونے نے یا تیری ماں تے باپ دے کمرے سونے نے تیری بیگم دا کمرہ سونا یا تیری ماں تے ویرا باپ دا کمرہ سونا یا بیوی دا کمرہ سونا ہے تیرے برتن سونے نے یا تیری ماں دے برتن سونے نے تیری بیوی دا لباس سونا یا تیرے ماں باپ دا لباس سونا ہے۔ اوے عام بڈھے ہی سمجھ لا ماں نہ سمجھ باپ نہ سمجھ نبیاں دے سردار نے فرمایا میری امت دے بڑھیاں دا حیا کرنا ہے میری امت دے بڑھیاں دا ادب کرنا ہے۔ لیران لیران کر دیتا ہی ربا بڑھیاں کر دیتا ہی اچے لمے ہونے سا کٹھیاں کٹھیاں کر دیتا ہی ہرنا واکو نس دے سا مٹھیاں مٹھیاں کر دیتا ہی پہاڑا واکو ہونے سا وٹیاں وٹیاں کر دیتا ہی پریا پریا بیڑا سی کلیاں کلیاں کر دیتا ہی ربا کی ہونے سا کی کر دیتا ہے۔ ان کرسیوں پہ بیٹھے زندہ لاشوں سے پوچھو یہ بوڑھے بزرگ زندہ لاش ہیں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے
پوتے پاس سے گزر جاتے ہیں، بیٹے پاس سے گزر جاتے ہیں، بیٹیاں پاس سے گزر جاتی ہیں، بہویں پاس سے گزر جاتی ہیں، گلیوں کا روڑا کوڑا سب جاتا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تمہیں سکھاتا کیا ہے؟ تم نے کیا سیکھا ربیع الاول میں سے؟ ربیع الاول کا تو معنی ہے کہ حضور دنیا میں آئے، ہر برائی ختم ہو گئی، نبی کی امت لوگوں کو رستہ دکھانے والی بن گئی، روشنی پھیل گئی۔ آج ہر گھر میں اندھیرا ہے، ہر مسجد میں اندھیرا ہے، ہر مدرسے میں اندھیرا ہے۔ کوئی شیخ الحدیث کی عزت نہیں، کوئی عالم کی عزت نہیں، کوئی قاری کی عزت نہیں، کوئی مسجد کے خادم کی عزت نہیں، کوئی نمازی کی عزت نہیں کرتا۔ میرے حبیب نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع پہ، فرمایا میری امت کے بوڑھوں کا حیا کرنا۔ آج کس نے حیا کیا؟ آج کتنے بیٹھے ہیں؟ ذرا سوچیں، ذرا غور سے بیٹھے۔ جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ، سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ۔ وہ ساری عمر میں آٹا گنیاں، لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی مڑ آیا بڑھاپا، ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ وہ جنہاں نو بادشاہی وکھائی ہوئے انہاں نو ویرا بندہ اپنا بادشاہ مننے، کلیجے پھٹ جا اور جنہ ہتھاں نے انج کیتا ہوئے انہاں نو انج کرنا پوے تے موت آ جاندی ہے۔ جننے بیٹھے جے لفظ سنن والا ہے، میریاں بہناں بھی سن، میرے بھرا بھی سن۔ اب میرے جمعے تو بعد دیکھنا ہے تیری ماں دا بسترا پیارا یا بیگم دا پیارا ہے، تیرا کمرہ پیارا یا ماں پیاں دا پیارا ہے۔ او چلیا مولویاں تے پیراں تے پھل سڑدا ہے، او جنہ تینوں مسجد دا راہ وکھایا اج ماں باپ گلیاں دا روڑا کوڑا ہے۔ میرے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، ادھر رضا ثاقب کے پاس اچھی گاڑیاں، ادھر اسد محمود سلفی صاحب کے پاس اچھی گاڑیاں۔ یہ پاکستان کے مشہور مولوی پیر، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں۔ کیا صرف تم کو انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے حبیب ایسے، اللہ ایسے، دین ایسے، تم نے ان کو امیر کر دیا، کروڑوں روپیہ دے دیا، اور جس نے انگلی پکڑ کے تجھے کہا بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اگر وہ گرجے چھوڑ آتے تم نے اللہ کے نبی سن لو نا فرمان مانے ہوتے، عیسائی ہو جاتے، تم ماں باپ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ کی قسم ایسے ہاتھ جوڑ کے ماں کو سلوٹ کیا کرو، شکریہ ماں تو نے مجھے نبی محمد کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ مولوی تو 25 سال بعد تجھے ملتے ہیں، کئی بندے ایسے نے جڑے 20 سال بھی مولوی کو نہیں بہندے، کئی بندے ایسے نے جڑے 30 سال بھی مولوی کو نہیں بہندے، کئی بندے ایسے نے جڑے 40 سال بھی مولوی کو نہیں بہندے۔ ماں ایڈا وڈا مولوی ہے، تینوں بولنا سکھاندی تے پہلے سکھاندی ہے پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ۔ یہ استاد ہے، اس مرشد کو ہم نے روڑا کوڑا کر دیا۔ باپ نے کہا اس کو مسجد چھوڑ کے آؤ، ماں صبح اٹھی انگل لائی، لوگ کی کماں تے جا رہے، ماں پتر نے انگل لائے میں کاری کو چھاڑا ماں قرآن پڑھ۔ اور جس نے تجھے انگل لگا کے قرآن پڑھایا اس کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کرتا، اور جس مولوی نے تجھے قرآن سنایا ہے اس کے نعرے مارتا ہے۔ کبھی ماں کا نعرہ مارا ہی، کبھی باپ کا نعرہ مارا؟ روندیاں ویک شریک وے بوئے، میرے 5 بچے نے، جدوں میری شادی نہیں ہوئی سی ماں دی عزت 100% کرنا سا، ہن میرے 5 بچے نے 5000% کرنا ہے، کیونکہ میں خود ویکھدا ہے بچہ نظر نہ آوے یار کتھے آؤ، تیز نو نیند نہ آوے، اینو سوندی کیوں نہیں، اینو دوائی لیا کے دئیے، ہن پتہ لگدا ہے قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہیں، دودھ پلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لوری سناتے ہیں، ڈھونڈنے آتی ہیں،
یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتے ہیں۔ قسمت والے یہ ہیں جن کی، مولوی سیدھا کے بیٹھ، قسمت والے وہ ہیں، چل لیتا ہو جلدی کر، قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس بلاتی ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ یعنی اپنے گھر میں جا کر دیکھنا، کبھی ماں اور باپ کو پاس بلا کر تم نے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھلایا ہو، بیوی بچے پوچھے واٹ از دس، یہ کیا ہے، کہا کر جویں اے پاس بلا کے مینوں کھلا دے سی، اج میں بھی بدلہ دے رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کس گھر میں بوڑھوں کا حیا ہوتا ہے کہ پہلے ماں باپ کو کھانا کھلاتے ہو، بعد میں آپ کھاتے ہو؟ تم تو کیلے ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہو۔ ماں نے کیا کھانا تھا، باپ نے کیا کھانا تھا، اتنی سی روٹی کھاتے ہیں، اتنا سالن، اور تم کہتے ہیں یہ بوجھ ہے۔ نعرے مارتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جھوٹ ہے یہ، تمہیں قبول ہے۔ ہاں سنیے، کہتے ہیں میری نس نس میں نبی نبی، نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی، میری نس میں نبی نبی نبی، نعرے ماریں گے سڑکوں پہ، میری نس نس میں نبی نبی، نعرے جلوس میں پورے گجرانوالے میں نکلیں گے، میری نس میں نبی نبی، جی نماز پڑھتے کبھی کبھی، میری نس نس میں نبی نبی، مسجد جاتا کبھی کبھی، میری نافلہ نماز میں، میری دین میں، میری نس نس میں نبی نبی، گھر میں خالص دودھ بیچتا ہوں کبھی کبھی۔ جب رسول خدا کا نام آتا تو جھوم جاتے ہیں، جب حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی باری آئے تو ہم گھوم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں عمل ہوتا۔ یہی ہے نا باتیں، یہ کیا تمہارا دو رخا معیار ہے؟ سنیے ذرا دھیان سے، بڑا جملہ ہے۔ آج کتنے جمعے میں بیٹھے ہیں، میں نے پہلا فرمان رسول ابھی شروع کیا ہے کہ میرے نبی نے کہا میری امت کے بوڑھوں کا حیا کرنا۔ تم نے تو ماں باپ بھی نہ سمجھا، بوڑھے ہی سمجھ لو، بوڑھے ہی سمجھ لو۔ یہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے، ایک پولیس افسر تھا میرے پاس، اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اس کا وزن کتنا؟ کہتا 19 کلو وزن ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے اس کو دل سے لگایا، کہتا اس کا اتنے کلو وزن ہے، اس میں گولی نہیں جاتی۔ میں کہا صاحب لگا، صبح سے لے کے شام تک تو نے یہ پیٹ سے باندھی ہے، تمہیں کتنا وزن محسوس ہو رہا ہے؟ کہتا بڑی تکلیف ہے۔ میں ماں 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھ کے کدی سجا موڑ دی، کدی کھبے ہوندی سی، کدی ہولی چل دی، کدی تیز، 10 ماں نے کنی تکلیف۔ کہتا مولوی جی اس گل نے مینوں ماں دا فرما بردار بناتا، تسی میری اج غیرت جگا دیتی۔ آج کتنا جمعہ پڑھنے آئیں، کچھ لے کے جائیں۔ قرآن کہندا بڑا وڈا لفظ کہہ رہا قرآن، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مینوں امید ہے اج جمعے تو بعد لوکی قبرستان جان گے، بابا میں بھلیا رہا، ماں میں بھلی رہی، آئے صدقے جاواں ہستیاں کیسیاں ہیں۔ بڑا جملہ درد والا کہنے لگا ہوں، سنیے ذرا دھیان سے، اللہ کی قسم ہے آج جمعے میں دل میں غیرت سے وعدہ کر کے جائیں، میری ماں سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ شریعت بھی یہی ہے، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، بچہ کھچا اپنے اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ شریعت محمد ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کو بعد میں کھانا کھلایا، اور میں قسمیں کئی دفعہ لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے، بوڑھی مائیں مجھ سے دکھ سکھ بول لیتی، کہتی پتر آ کتیاں دے پانڈے نے ویکھ، کڈی گندی کولی ہوندی جدے چ ماں نوں کھا لیندے، ایک پونا ایک چھابی منجی کو رکھ جاندے نے، لے فقیرے کھا لا۔ کدی کسے صدر نوں انج روٹی دویں، وزیر اعظم نوں انج روٹی دویں، اور تیرے گھر پولیس افسر آوے انج روٹی کھلا، ایک کولی سالن پا کے ایک چمچی ایک گلاس رکھ کے وکھا، جے تیرے گھر وڑ جے کدی تادا تسی ماں باپ نو دنیا زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ اللہ قسم یہ میرے جمعے میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج اپنے دل میں ارادہ کر کے جائیں، مالک ہم بھول گئے،
وہ تمہیں صرف یہی باتیں یاد ہیں، حضور نے کہا کہ یہ مسلک سچا، وہ مسلک سچا، یہ مسلک سچا، تمہیں یہ نہیں یاد کہ حضور نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا کہ میری امت کے بوڑھوں کا حیا کر؟ یہ کسی کو یاد نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ بیوہ عورتاں دا خیال کریا جی، آپ خطبہ حجت الوداع دے رہے نے، میرے نبی فرماندے نے جڑا بیوہ عورت دا سر کج داوے سس کے شفقت رکھ دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم دے اندر لکھیا ہے نا، جڑا بندہ بیوہ عورت دے سر تے دس کے شفقت رکھدا ہے، او دے بچیاں دا راشن لا دیندا ہے، وہ بی بی نو کہندا گھر بہ کے رہ، اسا راشن پہنچاواں گے، پیسے بھیجاں گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں جنت دینا اپنے تے واجب سمجھ لینا ہے۔ جڑا بیوہ عورت تے دستے شفقت رکھدا ہے نا، وہ ذرا سوچتے صحیح نا، اللہ نے کسے موقع تے کی کیا ہے؟ جڑا بندہ نبی نہ ہے اگر میرا شکوہ نہ کرے، نبی میرے اگے کہ اللہ نے مینوں اکھاں نہیں دتیاں نا، ایتھے بھی حدیث ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ جنت دینا واجب سمجھ لیندا ہے۔ اج کنے دوست باپ بیٹھے نے جڑے اللہ دی قسمیں اکھاں والے اللہ دا شکوہ کر دینے، ہتھاں والے اللہ دا شکوہ کر دینے، سانو رب دتا کیے، ساڈے کوئی کادا صاحب لینا ہے، چلے آؤ زمین تے رڑن والیاں نو ویکھ اللہ نے تینوں کی دتا ہے۔ قرآن کہندا والی من خاف مقام ربی جنتاں، ہائی شوے میری بہن بھی آئی، میرا بھائی بھی آیا، زبیدہ مسجد بنانے والے، جملہ بڑا ایمان والا ہے۔ خالق نے فرمایا والی من خواب مقام ربی، فرمایا جڑے میرے تو ڈر دینے انہاں دا اللہ دے ہاں کی مقام، کی درجہ، کی عزت ہے۔ قرآن سنیے والی من خواب مقام ربی جنتاں، اللہ فرماندے نہیں جڑے میرے تو ڈر جاون میں انہاں لی دو جنتاں یعنی ڈبل سکون والی جگہ تیار رکھی ہوئی۔ میں تمہیں بھی سمجھاتا ہوں کہ مت نماز میں تکبر لے کر آئیں۔ ادھر نمازی کتنے تکبر والے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ایک دوسرے سلام نہیں لیتے، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا فرض نماز مسجد میں پڑھنے آؤ؟ فرض نماز تو مسجد میں لایا ہی اس لیے تھا دائیں بائیں سے سلام بھی لینا ہے، گلے بھی ملنا ہے، ایک دوسرے کی غریبی امیری کی خبر بھی رکھنی کہ اس کو ضرورت ہے، اس لیے فرض نماز مسجد میں لائے تھے۔ اس مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے، کلین دیکھنے نہیں آتے، یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھنے نہیں آتے، دائیں بائیں کا لباس دیکھنے آتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ خود تو کھاتا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو جب میرا بندہ زمین پہ کھلاتا ہے میں عرش عظیم پہ مسکرا کے کہتا ہوں اس نے تو مجھے اپنا مقروض کر لیا، اب اپنے رزق سے میرے کو کھلا رہا ہے، اب میں نے اس کا کبھی ختم نہیں ہونے دینا۔ یہ ہے مسجد، یہ ہے مسجد کا نظام۔ آج جمعے میں وعدہ کریں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی آزادی کے لیے، ہاتھ کھڑے کریں، ذرا کیمرہ مین ان کو بیچ میں لاؤ، ہاتھ کھڑے کریں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے اپنی آزادی کے لیے، ذرا لاؤ ان سب دونوں ہاتھ کھڑے کریں، پتہ چلے آپ آزادی پسند لوگ ہیں۔ اگر یہ میرے بھائیوں فورسز نہ ہوئی تمہاری آزادی غلامی میں بدل جائے گی، اگر یہ فوج، یہ پولیس، یہ پاکستان کی ریاست کا نظام نہ ہوا تم غلام بن جاؤ گے۔ جاؤ وہ سکھوں سے پوچھو مودی سے کتنا مشکل حق لیتے ہیں، اگر ہم سے مل جاتے ان کو دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اب پاکستان کے سکھ کتنے سکھی ہیں، کرتارپور میں کتنا پیسہ لگایا حکومت نے، لگایا کہ نہیں لگایا؟ پاکستان کی حکومت ہماری مسجدوں پہ اتنا پیسہ نہیں لگاتی جن طرح ان کی مسجد گردوارے پہ لگائے، تو وہ پاکستان سے ملے ہیں تو ان کو لگائے نا پیسہ۔ تو میں کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں پاکستان کے متعلق غلط باتیں نہ پھیلاؤ۔ بیٹا یہ لائٹ نہ جلا،
اللہ اکبر، بڑا وڈا جملہ ہے گجرانوالے کے غیور مسلمان بھائیو، میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن، میرے ویر بھی دھیان نہ سنن، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ قرآن حدیث نو تھامے رکھیا جے۔ لوگو اج کنے بندے نے جڑے مسئلہ پوچھن لگیا مولوی نو کہندے نے بھائی قرآن حدیث دی گل کرنا، میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگو قرآن نو تھامے رکھیا جے، میری سنت نو تھامے رکھیا جے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو و اطرتی، میری آل بیت دا دامن بھی تھامے رکھیا جے۔ اج کنے بیٹھے ذرا سوچو تے صحیح نا، میرے نبی دی آخری گلاں کنے یاد رکھیاں ہیں؟ آپ خطبہ دیندیاں ایت پڑھن لگ پے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندہ پہ آئے، وہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں، یہ بچہ جابر بیٹھا اتنا سا تھا، جب سے مجھے سننے لگائے اب خود بچوں والا ہو گیا۔ یہ جتنے بچے جوان ہوئے یہ میرے ہاتھوں میں 27 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے۔ اللہ کی قسم ہے ان بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے سننے لگے۔ یہ طیب بچہ 14 سال ہو گئے مجھے سننے لگائے، ادھر جمعے میں بیٹھا ہوا ہے 14 سال جناب جی ہو گئے سننے لگائے، بچے جوان ہو گئے۔ آج میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ سنیے دھیان نال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی دے صحابہ عربی جان دے نے، حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، ابو بکر صدیق آندے نے عمر کیوں روئے ہیں؟ آندے نے ابو بکر سنیا نہیں، میرے نبی فرما رہے نے قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین اتمام نعمت ہو گیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے ہن وہی آنی کوئی نہیں، قرآن مکے چ نازل ہویا ہے، مکے چ مکمل ہو گیا ہے، ہن وہی آنی کوئی نہیں۔ ابو بکر مینوں انج لگدا ہے ہن اللہ دے نبی ساڈے کول چند دن دے مہمان نے، کیونکہ وحی الہی دا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ ابو بکر دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، عمر کیویں دیاں گلاں شروع کر لیاں نے۔ میرے پاک نبی رو رہے نے، داڑھی جوانا پڑ رہی ہے۔ اوے نوجوان سن ذرا دھیان نال، انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول۔ میرے نبی خطبہ حجۃ الوداع، ایک بی بی آندی سونیا نبیا مینوں مسئلہ دس دو نا۔ آپ فرماندے بی بی کل آ جائیں، آندی سونیا جے تسی کل اللہ کول چلے گئے مینوں مسئلہ کون دسے گا؟ میرے نبی آندے بی بی میرا ابو بکر تینوں مسئلہ دس دوے گا نا، مصطفیٰ دے یاراں دا عقیدہ ہے نا صدا کسے نہیں رہنا، نبی پاک دا عقیدہ ہے صدا کسے نہیں رہنا۔ اللہ دی قسمیں تیری میری زندگی دے 3 سٹیپ نے۔ 20 سال تک بندہ دنیا چ اپنی صحت بناندا ہے، پھر 40 سال تک جگر دی بیماری لگ جاندی ہے، بندہ دنیا کماندا ہے، ہائے میرے اللہ میرا مکان بن جائے، ڈی سی کلونی چ کوٹھی بن جائے، میرا جناب جی واگڈا ٹاؤن چ گھر بن جائے، میرا جناب ہاؤسنگ سوسائٹی چ گھر بن جائے، ماسٹر سٹی چ گھر بن جائے، میرا جناب اعلیٰ دنیا دیتے فلانی سٹی دے اندر گھر بن جائے، کنال ویو چ گھر بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویرا ذرا سنیے سنیے، 40 سال تک مکان بنا ہے، شادی ہو گئی ہے، اللہ اکبر 40 سال تو بعد کسے دا گردہ پھیل ہو رہا ہے، کسے نو شوگر ہو رہی ہے، کسے نو بلڈ پریشر، کسے دا جگر خراب ہو رہا ہے، کسے نو کینسر ہو رہا ہے، بیبیاں چھاتی دے کینسر چ مبتلا ہے، بیبیاں نو جناب اعلیٰ بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، کسے نو جناب اعلیٰ چیسٹ کینسر ہو رہا ہے، کسے نو جناب اعلیٰ خون دا کینسر ہو رہا ہے۔ اوے کدی اپنی سوچی ہو زندگی، اوے چلے آؤ جیڑی اللہ نو خوش کرنے والی عمر تو سٹیڈیم چ گزار دیتی، نیٹ تے گزارتی، موبائل تے گزار دیتی، ہن 40 سال تک دکان بنا کے شادی کرا کے بچے 2-3 پیدا کر لے، ہن ادھی زندگی ویرا گزر گئی، جے 80 سال ہے تے ہن 40 سال ہسپتالاں دے چکراں چ گزارتی۔ آ تیری میری زندگی ہے تے میرے محمد دے 63 سال ہی اللہ دے دین چ گزر گئے۔
40 سال مصطفیٰ نے لوکاں دی خدمت کی تھی. اج 23 سال میرے نبی دے دین دے نے. آپ مدینے آ جاندے نے. میرے نبی حج پڑھ لیا نا, مدینے آ جاندے نے. آپ دسنا جی ایک جنازہ پڑھان گئے, جنازہ پڑھنے جایا کر. ہر نماز دے اگے سترا رکھی دائے, کوئی اگے نہ لنگے. پر ایک ایسی نماز ہاتھ بننے نے, اگے 6 فٹ دا قد میت پئی ہے. کیوں اگے رکھے ہیں؟ نکے نکے سکولے جانے سا ماسٹر نے سوٹی مارنی, سارے منڈیاں چپ کر جانا, ہن واری میری بھی آن والی ہے. اوے کدی سوچی آئی اے جنازے دی نماز چ میت اگے کیوں رکھی ہے؟ اللہ دسنا چاہتا ہے عقل دے آنے جنازہ پڑھنا آ گیا ہے. ویکھ لا ہن سوچ کے جائیں, ڈر کے جائیں, جویں میرا پرا جا رہا ہے واری میری بھی آن والی ہے. اسی جنازہ پڑھ کے بھی نہیں ڈر دے. ماں دے میرا میں ویکھیا فون نہیں سن دے, باپ دا فون نہیں سن دے, میرا کول نہیں بہندے, 5 منٹ گل نہیں کر دے. جدو مر جاندے تے منجی پھڑ کے کھیکھن کر دے نے, ابو ایک وراں بولتے سہی, امی ایک وراں بولتے سہی, ابو ایک وراں بول. بیبیاں دیاں جا بندیاں چ بہ نہیں, میں اپنی ماں دی منجی کول بہنا ہے. میں بچے روندے ویکھے نے, میں ویکھیا پتر روندے نے, امی ایک وراں بول. میں ویڈیو بناندے قبراں تے ویکھے, اماں تیرا پتر آیا اٹھ کے گل کر. وچوں فرشتے لانتا پاندے ہونے, لانتی آؤ گھر تے ماں دے کول بہندا نہیں. ہن قبر تے ڈرامے کرنے جے تیرے مردے نہیں مردے, وچ قبر دے گلاں نہیں کر دے. انہوں قبروں باہر سکا لیا کر, اسے شیشے وچ سجا لیا کر, جی کرے تے کدی بلا لیا کر. تو مرن مراؤن دی گل ہی مکا, اپنے مردے شیشے چلا آندا جاندہ گلاں کریا کر. اوے بولو جڑے کمرے چ تو گل نہیں کردا, فون سندا نہیں, او بولو قبر چ بول دے نے نہیں بول دے. بلاؤن والے پھر بے وقوف نے, آندے نے امی اٹھ, امی اٹھ تیرا پتر آیا ہے. اوے چلیا سب ڈرامے بازیاں فنکاریاں نے, اے سب تیریاں دنیا نو وکھاؤن والیاں کرتوتاں نے. میرا جملہ بڑا درد والا ہے میرے مصطفیٰ. آج دا جمعہ بھی تسی یاد رکھو گے, میں ایک ایک گل تیرا ضمیر جوڑن والی کر رہا ہیں. میرے نبی فرماندے نے نہ جی جنازہ پڑھن جاؤ, آپ فرماندے نے اپنی موت یاد کریا کر. آپ نے جنازہ تمہیں قبراں چ جاؤ, سگٹاں نہ لایا کر, سیاست دیاں گلاں نہ کریا کر, کاروباری گلاں نہ کریا کر. اوے قبرستان جاؤ, ایک قبر تے کھلو کے نظر جھکا کے موبائل بند کر کے کھلویا کر, تجویرہ شیر پڑھیا کر. اب میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں, میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا, پر میں جدو قبر تے جاؤں شیر پڑھنا انہیں. اتے چن منور صورتاں دند قبری پا, دو مکڑے نپنے بڑے اوکھے نے, پرا نپنے بڑے سوکھے نے, بہناں نپنیاں بڑیاں سوکھیاں نے. پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لئیاں انہوں قبر وچ لا کے مٹھ مٹی دی پر کے پتراں دے, اماں جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی, اج میں کیویں مٹھ پر کے. جنہوں نے مٹی ڈالی پوچھو ماں باپ کے مکھڑے پہ کیسے مٹی ڈالتا. یہ چہرے نپنے کوئی سان, ان پہ مٹی ڈالنا کوئی سان. کتوں لباں گے تینوں ماں, اس کتوں لباں گے, ایتھے چن منور صورتاں دے قبری پا. ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چا, ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا. ایتھے بندے آ پرونا تو آیا, پرونے نو جانا پیندا ہے. ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا, اس دل نو میں بڑا سمجھایا. اینا ہتھاں نالے کنبا دفنایا, پرونے نو جانا پیندا ہے. پوچھی انہاں ماواں کولو انہاں دا کی
کی حالے ٹر گیا جنہ کولو پلیٹھی دا جوان انہاں ماواں وی دکھ سینے لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہے نا پیکے سبے پیڑا نے مندیاں میں ہاتھ جوڑ دینا جمعے دے اندر اور لوگوں اپنی زندگی منگنے تے صرف بیٹیاں تے اسلام واسطے منگنے اللہ میں اسلام دی خدمت کران میریاں تیاں بوئیں اٹھ جن 2010 تک میری کوئی تقریر اٹھاؤ ہر تقریر کہنا سا اللہ جدو بلائے میں تیار ہوں جدو بلائے میں تیار ہوں پر 2024 آ گیا ہے 14 سالاں ایک دفعہ بھی نہیں کیا اللہ مینو بلا میں تیار ہوں قسمیں کعبے جانا ہے 18 تاریخ نو پھر جا رہے ہیں اے سال چلا دے پزلنا 6ویں مرا جا رہا ہے ایک کوئی کعبے جا کے دعا مانگنا ہے اللہ جب تک میری تیاں بوہاں نہ اٹھن مینو اپنے کول نہ بلاویں قسمیں پتر یتیم نہیں ہوندے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں تے بوئیاں دیاں محتاج ہو جاندیاں پر جائیاں کتیاں دے پانڈے چ پانی پیوندی جب باپ مرتا ہے نا صرف بیٹیوں کا باپ مرتا ہے بیٹے تے رول کھل کے بھی پڑ جاتے یارہ دیاں ورکشاپاں جا کے روٹی کھا لیتے وہاں چل میرے یار دا بیلی آیا کھالا روٹی کھوا دے تیاں کدے بوئے تے جان عزت کے ڈاکو ہر جگہ پہ بیٹھے عزت کے ڈاکو ہر جگہ پہ بیٹھے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں بیٹیاں یتیم ہوتی بھائیوں کی ساری زندگی غلامی میں گزر جاتی اپنی بیٹیوں کا حق ان کے نام کر کے مرنا یہ رول دیں گے بچے تمہاری بیٹیوں رول جائیں گی تمہاری بیٹیاں زندگی میں ان کا مستقبل سیو کر کے جانا آج کتنے مسلمان ہیں جن کی بیٹیاں رول گئی بھائیوں کے دروازے پہ گالیاں کھاتی میں نے دیکھی برجائیوں کی بھابیوں کی گالیاں کھاتی میں نے کانوں سے یہ لفظ سنے میں اے فلانا جم کے ساڑھے جوگیاں چھڑ گیا ہے یہ لفظ سنے ہوئے آج کتنا یہ غلط معاشرہ کس طرف چل پڑا جس نبی نے کافر کی بیٹی کے سر پہ اپنی پاک چادر دی آج اس نبی کی امت کی بیٹیاں رڑ گئی یہ دارالمان میں کیا ہو رہا ہے حکومت کی آنکھوں میں پٹی بدی ہے جاؤ دارالمان میں جا کر دیکھو بیٹیاں کی اس دن لٹوائی جا رہی ہیں کوئی کسی سے پوچھ جس دور میں لٹ جائے فقیر کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی حضرت عمر کا کہا تھا یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں ہم حضرت عمر کی طرز پہ حکومت چلاتے ہیں سنا عمر کے دور میں ایک عورت پیدل چلتی تھی کسی کی جرأت نہیں تھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے آج کون پیدل چل سکتی ہے کس کی عزت محفوظ ہے وہ ایک بڑھیا خاتون ڈی جی خان میں مریم نواز کی گاڑی کے پاس جانے لگی اس کو دھکا دیا سائڈ پہ کر دیا اگلے دن سوشل میڈیا پہ خبر چلی پھر اس کو گھر بلایا دفتر میں بلایا اس کو عزت دی اب کیا فائدہ ہے یہ وزیر اعلیٰ تو ہمارے ووٹوں سے بنی ہے نا یہ وزیر اعظم تو ہمارے ووٹوں سے بنا ہے نا اب جی ان کو ملنا جی پاکستان میں مجھے بتائیں یہ سیرت النبی میلاد کے جلسے کرتے ہیں سرکاری عمارتوں میں لائٹیں لگا کر کہتے ہیں ہم حضور کا میلاد منائیں گے ہم سیرت النبی کا جلسہ کرائیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں یہ کس نے کیا سکھایا ہے کہ تم نے سیرت کا جلسہ رکھا ہوا ہے اور نظام مصطفیٰ تمہارے گھر میں نہیں پاکستان میں آ کر کہتے ہیں ہم بیت اللہ سے داخل ہو کر آئے ہمیں کعبے میں اندر جانے کی توفیق ملی ہمیں کعبے میں جا کر جناب جی سجدہ کرنے کی توفیق ملی میں سوال کرتا ہوں ان پاکستانی بنارسی ٹھگوں سے کہ تم کعبے میں جا کر پاکستان میں آ کر کہتے ہو کہ جناب جی کوئی بندہ پیسہ لے کر نہ آئے بیٹھ جائیں جناب جی کتنا مجمع یہ جملہ سنیں بڑے قیمتی ان سے میرا سوال ہے تم کعبے میں جاتے ہو مدینے میں جاتے ہو کہتے جی ہمیں پروٹوکول ملا اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں کعبے میں جگہ ملی میں کہتا بنارسی ٹھگو کعبے میں جاتے ہو کعبے کا نظام کیوں نہیں لے کر آتے
مدینے میں جاتے ہو، مدینے کا نظام کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور صرف ایجنسیاں ہماری رپورٹنگ کرتی ہیں، مولوی نے یوں کہا، مولوی نے یوں کہا، مولوی نے یوں کہا، ان کی بھی رپورٹنگ کرو کہ یہ عوام سے ووٹ لے کر عوام کو سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ جاؤ میرا منہ تے ہاتھ پھریا ہے، کسی وزیر نو فون کر کے ویکھو، تہاڈا فون چک جاوے میں لاکھ روپیہ نام دواں۔ وہ دے سیکٹری چمچے، ہر چودھری دے نال تے ایک چمچہ ہوندا ہے، تے چمچہ جناب اللہ پاویں سونے دا بن جے، چمچہ چمچہ ہی رہندا ہے، او دی کات ہی چمچہ گیری رہندی ہے، بھانڈا ویلا کر دیندا ہے، آندے چمچہ بننا بھی پیڑا کم، چمچہ رکھنا بھی پیڑا کم، چمچہ سونے دا بھی بن جے، چمچہ چمچہ ہی رہندا ہے، جڑے بھانڈے چ ہوئے بھانڈا خالی کر دیندا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، کہتے ہم جمہوریت پسند ہیں، تمہارے افسر میں غریب داخل نہیں ہو سکتا، کون سی جمہوریت ہے؟ اور بنا سفارش تو کسی افسر کو ملیا جاتا ہے؟ فون کرا کے جاؤ افسر ایزی ہے، فون نہ کراؤ افسر بیزی ہے۔ وہ دروازے پہ جو چمچہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے صاحب بیزی ہے، صاحب کہتا ہے تنہا 80 پیسے نہ دئیے تے ساڑھے ہوتے ہی حکومت کر کے آکے صاحب بیزی ہے۔ یہ کڑوی باتیں نگل لینا، یہ تمہارے لیے میں باتیں کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ میں آپ کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سیرت النبی کی محفل کرائیں گے، آئیں آؤ سنو، جنہوں نے سیرت النبی کی کانفرنس کرائی، یہ افسروں کو میرا پیغام، تم نے حضور کا کیا نظام سکھایا ہے؟ ان مولویوں کو، سرکاری مولویوں کو میں کہتا ہوں، تم نے کبھی یہ حدیث سنائی ان کو؟ یہ جب مولوی جا کے بیٹھ جاتے ہیں سرکاری حکمرانوں کے سامنے، میری تقریریں لاؤ، میں نے سرکاری محکمہ میں جہاں بھی تقریریں کی حق بات کہہ کر دکھائی۔ اور سنیں، یہ جملہ سننے والا ہے، مسجد نبی ہے سامنے، مسجد نبی کا دروازہ ہے، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، ساری مسجد کہے سبحان اللہ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی مکے جاتے مدینے نہیں جاتے، تیا ساری مسجد سبحان اللہ نہ گونجیے، مسجد نبی دے نام تو گونجیے نا۔ اب تو سمجھ جاؤ کہ ہم مسجد نبی میں پیار کرتے ہیں۔ عالم نشیرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ مسجد نبی کا دروازہ ہے، ایک بڑھیا خاتون، اب آپ نے یہ حدیث یاد کر لینی اور پورے پاکستان کے سرکاری افسروں کو سنانی۔ سنیں، مسجد نبی دا دروازہ ہے تے جتیاں والی جگہ ہے، تے بی بی سامنے کھڑی، میرے نبی نو ہاتھ دے اشارے نال کہندی، تالیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہونیا میری گل سنو، میرے نبی نے نہیں کہا انہوں کہو کام میں بہ جا، انج آواز نہیں ماری دی، ایتھے کہہ ہاں کسے نو اے سی صاحب میری گل سنو، کسی ڈی سی نو کہہ کے وکھا۔ یہ مریم نواز کے سامنے نہ ایم پی اے بولتے نہ ایم این اے بولتے، میرے بندے کہتے کیوں نہیں بول دے؟ میں وہ گھر نہیں بول دے، وہ اگے کیویں بولو؟ بڑا جملہ ایمان والا ہے، سنیے، پلے بنن والی، نبیاں دا سردار ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ سنو، کہندی سونیا میری گل سنو، نبی پاک نے نہیں کہنو کہ بہ جاؤ، یہ بھی نہیں کہا میں میٹنگ مکمل کر رہا ہوں۔ یہ ریاست کے پریزیڈنٹ ہیں، مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، محبوب پروردگار ہے، ساری دنیا دے عہدے کٹھے کر کے میں محمد دے قدمہ تو وارا ہوں۔ میرے نبی فرماندے نے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، حضور خود چل کے اس بڑھیا خاتون کول گئے تے جا کے گلاں سنن لا پے، اماں سنا مائی گلاں کرن لا پے، اینیاں گلاں کیتیاں کافی ٹائم لگ پیا۔ میرے نبی واپس آئے، صحابہ نے سونیا اے تے مدینے دی پاگل عورت ہے، اے دی تے گل سندا ہی کوئی نہیں، لیے اے دا دماغ پاگل ہے، اے جتنا گلاں کرن لگ پیندی ہے اے لگی رہندی ہے۔ میرے نبی نے
یہ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے، آپ نے پھر صحابی نو بھیجے، آؤ جاؤ اس بڑھیا کو پھر بلا کر لے کر آؤ۔ ایک صحابی گیا جا کے کہتا اماں میرے نبی نے تجھے پھر بلایا ہے، بازو سے پکڑا، وہ بڑھیا خاتون کو لے کر آئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں میرے نبی کے نظام کیسے نظام تھے۔ آپ فرماتے ہیں اماں جب تیری کوئی نہ سنے اپنے بیٹے محمد کو سنا لیا کرو، جب تیری کوئی بات نہ سنے اپنے بیٹے محمد کو سنا لیا کرو۔ یہ تھا میرا نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اماں جب تیری کوئی نہ سنے مجھے سنا لیا۔ آج کون سا افسر کہتا ماں مجھے سنا لیا؟ بتائیں پاکستان کا یہ ایم پی اے 4-5 سال کے لیے ایم پی اے بنتا ہے، اس سے سلام لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایم این اے بنتا ہے، اس سے سلام لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولوی بڑا ہو جائے جاؤ، یہ رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، پیر اجمل قادری ہے، یہ اسد محمود سلفی صاحب، ناصر مدنی ہیں، ہمارے پاس ذرا ثانی سے پہنچ کے دکھاؤ، پہنچ کے دکھاؤ، ہم سے ثانی سے ٹائم لے کے دکھاؤ۔ یہ چھوٹی سی گلی میں 2.5 مرلے کی مسجد ہے، اس میں بڑے مولوی کا ٹائم لے کر دکھاؤ۔ چلو 12 ربیع الاول کا دن ہو اور تم مولوی کو کہو یہ 2.5 مرلے کی ہماری مسجد ہے، چلو مولوی صاحب آج ساڑی مسجد چاہنا ہے، میں نے دسی ذرا، انہیں کہنا یہ میرا سٹیٹس ہے، مجھے پتہ نہیں میرے ہزاروں چاہنے والے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے، میں نے ادھر نہیں کرنا، یہ میرا سٹیٹس نہیں۔ 2.5 مرلے کی بھی مسجد ہے تو مصطفیٰ نے پوری بنیاد اس پہ اسلام کی کھڑی کر دی، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے دسو بھی اینے بیٹھے پاکستان چ کو پیر مشہور ہو جائے وہ رابطہ کرنا سوکھا ہے؟ مولوی مشہور ہو جائے رابطہ کرنا سوکھا ہے؟ میں مولوی ہو کے اپنا نام بھی لیا ہے نا۔ اور بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ میں رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں بس میں حضور کی خاطر جان دے دوں گا، ہاں یہ لفظ سن لیں، صرف باتوں کی حد پہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں مجھے گجرانوالے کی چھوٹی سی چھوٹی گلی میں لے جائیں، پیدل چل کے گلیوں میں جاتا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں ٹائم دیتا ہوں، چلے جاتے ہیں۔ ادھر میں نے شہرہ روڈ پہ ایک مسجد پہ اگلے دن آیا، وہ مولوی صاحب تقریر کرا کے ویسے ہی دوڑ گئے، پٹرول بھی نہ دیا، پھر بھی میں چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحب بڑے پیسے لیتے، یہ 25,000 مجھے دیتے ہیں، 20,000 مجھے دیتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ فارچونر گاڑی پہ آتے ہیں جاتے ہیں، اس کے پٹرول کا کتنا خرچہ ہے؟ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے سنتے جائیں، اس کان سے سنے نکالتے جائیں، یہ ہمارے ساتھ چل کے دکھائیں، تمہیں پتہ چلے ہم کیا لیتے ہیں۔ یہ شاہد لون صاحب کو تو پتہ ہے مولوی حضرات گلی گلی پھرتے، ان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے آپ سے میں اپیل کرتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں، اگر یہ تمہیں کہے کہ ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے، ان کو دکھا کہ کیرے تک غریب دی رسائی کتھے تے نبی پاک دے پھر یارہ نے کمال نہیں کی تھی۔ جن کو نظام مصطفیٰ ملا نا، مسجد نبی ہے، زید غلام ہے، رشتہ دار لین واسطے آئے تے میرے نبی نو آندے نے سنیا میرا نبی سخی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی سخیاں دا سخی ہے تے سونیا زید نو آزاد کر دو۔ میرے نبی آندے نے زید تینو آزاد کیتا ہے، آندے سونیا انو کہو سڑنا چلے، فرمائے میں نہیں کہنا یہ جاندہ جے تے لے جاؤ۔ جڑولے زید بولے آدھا پاجی مینو ملل جام جاما روزہ تے جے مینو آنکھوں نال چلے میں جہان چھڑ سکدا ہے پر محمد دا دوارہ نہیں چھڑ سکدا۔ کیوں؟ حضور نے نظام دیا تھا نا، زید کو پیار دیا تھا نا۔ زید بن حارثہ تھا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ زید نے ماں باپ بھی ٹھکرا دیے میرے لیے۔ حضور نے فرمایا آج سے بعد زید بن محمد، بولو آج سے بعد کیا ہے؟ اونچ لفظ محمد ساری زبان مسجد میں گونجے، بولو زید بن محمد، پھر دوبارہ بولیں زید بن محمد، پیچھے نہیں دیکھنا، سیدھا ہو کے بیٹھ، زید بن محمد۔ بس اتنی بات تھی کہنے کی۔
اللہ نے قرآن اتارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ گجرا والو میرا نبی دنیا کے تمام مردوں میں کسی مرد کا باپ نہیں۔ اب سوال پیدا ہو گیا، جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، حضور کے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم، عبداللہ، طاہر، طیب، اس کو بولتے تھے ابراہیم، نبی قاسم، 3 بیٹے مصطفیٰ کے۔ اب سب سوال کریں گے حضور کے بیٹے تھے، پھر آپ مردوں کے باپ ہوئے۔ اللہ نے سنیے بچپن میں اپنے نبی کے بیٹے لے کر بلوغت سے پہلے دنیا کو بتایا ہے۔ میں نے مردانگی کی بات کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے یہ لفظ سنیے رجال کیوں لے کر آیا، ابا کیوں لے کر آیا؟ اللہ کو پتا تھا پہلے نبیوں کے بھائی بھی نبی بنے، بیٹے بھی نبی بنے، میرے نبی کی امت میں عشق بڑا ہوگا، پیار بڑا ہوگا، وہ کہیں گے دوسرے نبی تو میرے نبیوں کے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے حضور سے کم مرتبہ رکھتے ہیں، جب ان کے بیٹے نبی، ہمارے نبی کے بھی بیٹے نبی۔ اللہ نے بچپن میں واپس لے کر دنیا کو بتایا ہے خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے۔ کی آخنا جمعہ ختم ہو گیا، کی کہنا جمعہ تقریر ختم ہو گئی، روٹی کھوانی ہے نہ بعد چو، تانوں نہیں مینوں، پر انہیں آکھو بھی یہی بھی کھا کے جانی ہے۔ روٹی کھادی گئی، ایک بندہ ہو رہا ہے، بٹ صاحب آکھنا ہے، لون صاحب نے آکھنا روٹی بھائی ختم ہو گئی۔ تسی بولو گھر لے کے گئے شہر، ایک پتر آخر تے آیا ہے، انہیں اماں ابے نے سے لیا دی، پتر ختم ہو گئی۔ پنجابی کہنا مک گئے، وہ ساڈے لفظ ختم دا معنی مکنا ہے، ختم ہونا ہے۔ وہ تو کتھوں لواں لفظ کر لے جی خاتم دا معنی ہو رہے چلیا، جس طرح نہ جی ہر بندے دی زبان تے نہ جی فلانے دا اقتدار ختم ہو گیا۔ بولو نواز شریف دا اقتدار انہیں کیتا بھلا؟ وہ دی بیٹی نہیں، وہ دی کرسی تے وہ بیٹھی، اچھی بولو۔ جے سکی ہوں دی باپ دی تے کہہ دی جے میرا باپ نہیں تے میں بھی نہیں۔ انہوں لارا لے آکے لایا بھی آجا تینوں وزیر اعظم بنائیے، مڑ کے انہوں کیا تینوں صرف وکھاؤنا سی تو بہ کے ویکھ اسی کر دے کی۔ یہ سچی باتیں ہیں، میری کڑوی باتیں ضرور ہیں، مگر ہوا ایسے ہی ہے۔ بولو ہوا ایسے ہی، وہ دا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ میں نے ایک بندہ ہے کوئی نہیں 5 سال بعد پھر آ جاؤں، میں تو لکھا کے آ گئی 5 سال ہو رہے ہیں۔ بولو عمر دا پتہ کنوں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو میں تہاڈی زبان چ تانوں دین سمجھا دینا ہے۔ بولو بھائی ایتھے جائیے جیل، اتھے روپکار آؤندی ہے، بندہ وکیل نوں نال لے کے جاندا ہے، وہ ٹائم ہو گیا، جیلر نوں کہندا جی ساڈا بندہ باہر کڈو ساڈی ضمانت ہو گئی، آندا روپکار لے آؤ، کہندے جی وکیل لے کے آ رہا ہے، انہاں ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہن سویرے آویں۔ جہڑا قیدی 6 مہینے رہا وہ کوئی ایک رات کڈنی اوکھی ہو گئی کہ میری روپکار آ رہی ہے تو تسی مینوں جان نہیں دیندے۔ یہ مطلب ہر بندہ کی کہندا ہے، آپ پیران کو توید کراؤن جائیے نا، انہاں بھی ٹوکن دیتے ہوندے نے 5 بجے تک، 5 بجے تو بعد وہ بھی آندے نے ٹائم۔ مولوی کو ٹائم لیا ہوئے، کئی مولوی تقریر کرن 12 بجے تو بعد آندے نے بھائی ٹائم تو یہ ڈیٹ میرے کو آ رہی سی، اور سمجھ آ گیا ہے۔ پنجابی چ سمجھاتا ہے لفظ خاتم کا معنی ختم ہونا ہے۔ اللہ نے خاتم النبیین لکھ کے سمجھا دیتا ہے، اور نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے نبی دی نبوت قیامت تک چلے گی۔ حضور خاتم النبیین سمجھ آ گیا معنی؟ اللہ نے اس وجہ تو کیا سی ابا احد من رجالکم، اللہ نے اس وجہ تو کیا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں نے کتنا آسان طریقے سے آپ کو ختم نبوت کی بات سمجھا دی، کتنا آسان کر کے
ساڈے مولوی لگ پے عربی پڑھن تے لوکاں نوں پتہ لگے میں بڑا محدث ہے بھی بھائی اگے کہڑے بندے عربی سمجھنے والے بیٹھے. میرے نبی نے کہا میری امت دا بہترین مبلغ ہو جڑا اپنی قوم نوں انہاں دی زبان چ دین دسے. بولو جڑے بھی بادشاہ کو نبی پاک سفیر بھیجدے سی اودی زبان چ نہیں بھیجدے. بولو کدی زبان چ بھیجدے سی؟ سارے بولو کدی زبان چ بھیجدے سی؟ تے میں تانوں سمجھاؤن دیاں میں چاہنا ہے کہ آج جنہ مجمع میرے کو جمعہ پڑھنا ہے کچھ لے کے جائے. اور اللہ کی قسم ہے یہ ولی اللہ کا ممبر ہے, یہ بہت بڑے محدث کا ممبر ہے. ناجی محدث وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. میں آپ کو آج ایک لفظ بھی بتا دوں, مورخ اور محدث میں زمین سمان کا فرق ہے. حالانکہ مورخ بھی لکھنے والا ہوتا ہے اور محدث بھی, اونچی بولو, محدث بھی لکھنے والا ہوتا ہے. جو حدیث اس کے پاس آتی وہ لکھاتا ہے کہ لکھ. مگر مورخ اور محدث میں زمین سمان کا فرق. آپ کہیں گے کیسے؟ مورخ لکھدا ہے ڈنڈی مار کے. مثال میں تہاڈے کو جمعہ پڑھنا ہے, مینوں گرمی بڑی لگن دئی, کپڑے بھیج گئے نے, میں اس مسئلے نوں امیر بھی سمجھنا, پر میں جا کے کتے کہنا نہیں کہ انہاں بھائی اے سی نہیں سی لایا, کولر نہیں سی لایا, کیونکہ میں مورخ ہے, میں ڈنڈی مار جاواں گا. نہیں یار, سجنا دا دتا دکھ آسا صحیح دا افتے کتے دور سی بھی نہیں کہیدا. میں سجن پورے چ تاریخ نہیں لکھاں گا, دکھ نہیں لکھاں گا. مورخ ڈنڈی مار جاندا ہے, اپنے مطلب والیاں دی گل نہیں لکھدا. محدث مر جاندا ہے. امام بخاری شہر چھڑ جاندا ہے, امام مالک دی داڑھی منی جاندی ہے, گدے تے بٹھا دتا جاندا ہے, پر محدث حدیث نہیں بدلدا کیونکہ وہ اپنی قبر یاد رکھ کے فرمان رسول بیان کرتا ہے. محدث اور مورخ میں یہ فرق ہے. مورخ ڈنڈی مار دے. آج کتنے دوست جمعے میں بیٹھے ہیں, مجھے امید ہے جو آپ نے جمعے میں سنا ہے ایچ ڈنڈی نہیں مارو گے. ہاں جڑیاں وہ ایجنسیاں بیٹھیاں نے لکھن والیاں وہ ضرور ڈنڈی مارن گیاں. لے مولوی نے حکومت نو کھچیا سی تے میں انہاں دا کوئی زیور کھو لیا ہے؟ میں تو سچ کھچیا نا. یہ رپورٹنگ کرنے والے بھی قیامت کو جواب دے ہوں گے. اللہ پوچھے گا میرے دین کے ممبر پہ کھڑے ہونے والوں کی رپورٹنگ کرتا تھا, ان کی نہیں کرتا تھا جن کے بینک بیلنس باہر کے ملک میں حکومت یہاں کر رہے ہیں. یہ جتنے ہمارے حکمران ہیں ان کے پیسے تو باہر پڑے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی اللہ جاندہ بڑھتے جا رہے ہیں. ساڈا بیڑا گرک ہوندا جا رہا ہے. میں دبئی گیا ہوں, میں کانوں کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں. دبئی میں مجھے لوگوں نے دکھایا یہ اس کی پراپرٹی, یہ اس کی پراپرٹی, یہ اس کی پراپرٹی. میرے پاؤں تھلے زمین نکل گئی. میں نا نہیں لینا, اس ملک سے رہنا بھی. ہاں جی, تسی تو تقریر سن کے چلے جانا ہے. شاہ جی یا تقریر سنی, واہ شاہ جی واہ, جدو پولیس آئی چاہ شاہ جی چاہ. جاؤ, سچی گل کر رہے. میں اس لیے پولیس نہ بنا کے رکھی ہے, جنہیں لے جانا ہے انہوں نے ہی بنا کے رکھو. میری پولیس والوں نے گیس ہوں, جتھے ملتے پولیس والے جفی پاؤندے میں انہوں نے جفی پاؤنا ہے. کیوں؟ مولوی تے پولیس دی جوڑی پھبدی ہے, انہاں بھی ساری عمر باہر رہنا ہے, مولوی بھی باہر رہنا ہے. وہ بھی ڈیوٹی تے مولوی بھی ڈیوٹی. میں رات نو واپس جانا, بیچارے ناکے تے کھڑے ہوندے, میری گڈی مٹھیائی ہوندی, میں پھڑا دینا, میں کھانی اپنی ذمہ داری تے مینوں پچھوں ملی جے پلا کو مولوی کھوا گیا ہے. وہ کئی ویج پیڑی بھی تو ہوندی ہے نا, مڑ کے میں پھنسیا ماں. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ہم نظام مصطفیٰ کی بات کیا کریں گے. ذرا ہاتھ اٹھائیں نا, ہاتھ اٹھائیں, مجھے پتہ چلے. اللہ جاندہ آخری گلاں نے پلے بن لو. میریاں بہناں بھی آئیاں, میرے بھرا بھی آئے نے. نبی پاک نے جنازہ پڑھایا, گل اتھوں چلی سی نا, مدینے چ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا. وہ جنازہ پڑھن جاؤ کرو گے نا انشاءاللہ, جنازہ پڑھن جایا کر. اج میں جمعہ اللہ اکبر, اللہ نیائی چوک دے اندر اپنے یار شاہد لون صاحب کو آیا ہے, جنہیں میرے یار آئے نے. اللہ اکبر, اتوں دے بچے میرے نال حج تے سی. اللہ حج دے ساتھی دی عمر بھی برکت پا دے. میریاں بہناں بھی ہن ذرا دھیان نہ سن. گجرانوالے دے عباسیاں, میں لفظ بڑے وڈے بیان کرنا چاہنا ہے. میرے نبی کریم گھر آ گئے, آپ دا سر درد شروع ہون لگ پیا نا. اینا درد اینا درد,
میرے نبی دا سر درد ہون لگ پیا نا کائنات دے سردار نبی سر بن کے بیٹھ جاندے نے سر درد ہو گیا نا اینا درد میرے نبی نو پھونک کے بخار چڑھ گیا نا میرا سنو ذرا دھیان نال اج ویرا سن لو دھیان نال 7 دن ہو گئے نے میرے نبی نو بخار دی بڑی شدت ہے نا آپ فرماندے نے 28 سفر نو میرے نبی نو بخار ہویا پھر ربیع الاول دے سارے دن 12 ربیع الاول تک سن لو میرے نبی بخار چ رہے 14 دن میرے محمد نو بخار ہویا ہے اینا بخار ہے اینا کیا کر فلانا بیمار ہے کیتیاں نو پھڑیا ہے اے جھوٹی بیماری آ جانا انسان دی اپنی غلطی ہے گھٹ ود کھا لیا کوئی ایسی چیز کھا لی جس نال بندے دا نظام خراب ہو گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے بیماری دی نسبت بندے وال کری دیئے خیر دی نسبت اللہ وال کری دیئے اے نہ کیا کر فلانا کیتیاں نو پڑے آئے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بیمار بندہ ہے وہ دیتے اللہ دا بڑا کرم ہے وہ توبہ طائب ہو جاندہ ہے اللہ کل معافیاں مانگ لیندہ ہے چانک موت تو پناہ منگیا کر ڈبن والی موت تو پناہ منگیا کر سڑن والی موت تو پناہ منگیا کر زلزلے والی موت تو پناہ منگیا کر اوے طوفان والی سیلاب والی موت تو پناہ منگیا کر اللہ دے نبی نے چانک موت تو پناہ منگیے حادثاتی موت تو پناہ منگیے اور ویرا ہاتھ جوڑنا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بیمار اللہ دا شکوہ نہ کرے اللہ ہر سال دے بدلے گناہ معاف کر دیندا ہے بیمار بندے دیاں زندگیاں بڑیاں مشکل ہو جاندیاں نے ایک میں ہاتھ جوڑ کے گل کرنا ہے بیمار بندے نال ہس کے بولیا کر وہ دی ایک کڑی صدیاں ورگی ہوندی بیمار بندے دی ایک کڑی صدیاں ورگی ہوندی جنہیں نشہرے روڑ دیاں بہاراں ویکیاں کینٹا کر نمانیاں روڑ دیاں بہاراں ویکیاں انہوں منجی تے بہنا بڑا مشکل ہندائی کمرے تے بہنا بڑا مشکل ہندائی آج جمعہ اللہ روک دے کڑی روک دے نا اللہ تھوڑی جی دیر سورج نو روک دے ناصر مدنی رج کے اپنے یاران گلاں کر لے رج کے جمعہ پڑھا لے گجرا والے آئے ہیں رج کے اپنے یاران دا چہرہ ویکھ لواں اللہ سونے کڑی نو روک لے ذرا تھوڑا جاؤ آ کنے بیٹھے نے جملہ بڑا ایمان والا ہے میرے نبی بخار دالوں میں آپ فرماندے نے پترو جاؤ مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ میرے نبی دے یار گئے 7 کھواں دا پانی لے آندانا آپ فرماندے نے میرے تے پار پر مشکاں پانی دیاں پاؤنا آپ کالے چمڑے دے ٹاپ وچ بیٹھ گئے نے اینا گرم پانی ٹھنڈا ہے میرے نبی دے یار پار پر پارے بخار بھاپ بن کے اڑ رہے ہیں آپ فرماندے نے کمال کر دیتا میرے ساتھیاں نے کمال کر دیتا میرے ساتھیاں نے میرے نبی دیاں اکھاں توڑیاں کلیاں قریش بھی رو رہے نے انصار بھی رو رہے نے مہاجر بھی رو رہے نے میرے نبی آندے پترو کیوں رو رہے جے آندے نے سونیاں عزیز علیہم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی فرماندے نے اوے میرے پترو کیوں رو رہے جے سونیاں تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا آج ساڑے کل تاڑا بھی درد برداشت نہیں ہوندا میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں آپ فرماندے نے تاڑے نبی دے دکھ مکھنی والے نے میرے نبی دے دکھ مکھنی والے نے کئی ورا پرا ٹیلی فون کرے یار تیرا پرا ہسپتال چ ہڈیاں دی مٹھ بن گیا ہے پتھر دل بندے باروں بار پتہ لین چلے جاندے کئی را پرا منجے تے پیا ہوندا ہے پرا ڈگ پیندے جفا پا لیندے ویر مینوں پتہ ہوندا میں گھر پتہ لین ہوندا اجے پتہ لے کے باہر نکل دے نے پرا فوت ہو جاندا ہے تے بھتیجے آندے نے چاچا تایا میرا ابا تینوں ہی ڈیکدا پیا سی زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے میرے نبی فرماندے نے تاڈے نبی دے دکھ مکن والے نے 7 ربیع الاول میرے نبی دا درد ود آ گیا 8 ربیع الاول آ گئی 9 ربیع الاول آ گئی اور سنو لوگو میرے محمد دے آخری لمحات دیکھ کیسے نے آپ گھر وچ بیٹھے ہوئے نے سنیا جے تے آن دے نال ایک آن والا آندا ہے
ایک آن والا آندا ہے آن کے کہندا ہے فاطمہ دنیا دے تے میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا ہے۔ میرے نبی دی بیٹی آندی ہے اج میرا بابا نہیں مل سکدا، نہیں مل سکدا، اج میرا بابا گل بھی نہیں کردا، میرے ابو دی طبیعت بڑی خراب ہے۔ آندے نے پھر دروازہ کھڑکیا فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا ہے۔ آن والے نے خبر دیتی میرے نبی دی بیٹی آندی نہیں مل سکدے، دنیا چجدے بوئے تو کدی کوئی خالی نہیں مڑیا، آج ملک الموت کھڑا ہویا ہے نا۔ میرے نبی آندے نے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ ابا جی ایک آن والا آندا ہے پوچھدا بھی تاڈا ہے گلاں بھی تاڈیاں کردا ہے تے گل بھی ہور نہیں کردا تے نظر بھی نہیں آندا، آواز ہی ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹی کہندا کی ہے؟ آندے میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہے ہیں۔ میرے نبی آندے بیٹی اے تے تیرے بابے محمد دی شان ہے، اے تیرے بوئے تے پوچھ کے آ رہے اے تے بیٹیاں کولو باپ کھو کے لے جاتا ہے۔ اسی 5 پرا 3 بہن میرے بابے نے ایک دی بھی خوشی نہیں دیکھی، اے بچیاں کولو باپ کھو کے لے جاتا ہے، اے بستہ کولو محدث گوندلوی جیسے ہیرے کھو کے لے جاتا ہے، اے جماعتہ کولو لاما احسان کھو کے لے جاتا ہے، اے جماعتہ کولو یزدانی شہید کھو کے لے جاتا ہے، اے ٹینکی علی گراؤنڈ چ مولانا اعظم کھو کے لے جاتا ہے، کنگنی علی پارک دے وچوں حافظ عبد المنان نور پوری کھو کے لے جاندا ہے۔ اے بچیاں کولوں باپ لے جاندا ہے، بچیاں کولوں ماں لے جاندا ہے، ماواں کولوں اولاد لے جاندا ہے۔ اے جتنی آنکھاں رو رہیاں نے، کوئی باپ توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی بہن توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی ابو توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی بیلی توڑ کے بیٹھا ہے۔ میں جملہ کہاں گا درد والا ہے بڑا سنیا تے آنل آپ دی بیٹیاں دی ابا جی میں کچھ سمجھی نہیں، میری بیٹی سن دل تے ہاتھ رکھ فاطمہ دا بابا لین آیا ہے، حسنین دا نانا لین آیا ہے، زہرہ دا بابا لین آیا ہے۔ انی اچھی فاطمہ روئی، میرے نبی نے گلنا لالی، او میری دی فاطمہ، او میرا چن تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ، او میرا لاڑ تے میرا سکون فاطمہ، او مینوں پت بن کے وکھان والی میری دی فاطمہ گلے لگ۔ میں پچھلے مہینے دے اندر مینوں کسے پیسے دی لوڑ پہ گئی تے گھر دے اندر میری بیٹی نے اپنی لماری چوں 31,000 روپیہ کڈ کے لیا کے مینوں دتا، پاپا آپ میرے پیسے کنا دی برت لیں، آپ پریشان ہیں، قسمیں میں واپس کر دیتے تے میں کہتی ہے دعا کری تیرا باپ زندگی چ تہاڈے کو نہ لوے، تانوں دیکھ کے خوش ہوئے۔ اللہ کی قسم اس دن سے بیٹی کی عزت دل میں ڈبل ہو گئی۔ بڑا درد والا جملہ ہے۔ نشہرہ ورکہ چے بابا پوت ہویا اے دے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل، اے دے پتر بھی پرا بھی آندہ میں 12 لاکھ روپیہ لینے، اے دے پتر بھی چپ پرا بھی چپے۔ بیٹی دوڑی دوڑی آئی آدھی میں میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگی، بابا اچھی اچھی رون لا پیاؤ آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ اے دی مانا سی میرے کل سنیے بیٹی آندھی ہے میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگے، جنازہ پڑھن دے آندہ نہیں مینوں ابھی چاہی دائے۔ انہیں ہتھاں دیاں مندریاں تار دیتیاں، بریسلٹ تے کڑیاں تے سونا تے ڈنڈیاں اتار دیاں، آندھی لے وے میرے بابل دے حویلی آؤ ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگے۔ بابا اچھی اچھی رون لا پیاؤ آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے۔ اے دی مان سی میرے کل مینوں آندہ سی میں مرا میرے وارثانوں دے وی، جے میں کہندا میں دینا ہے پتران کنا سی میں وارث ہے، پر آندہ اج پتہ لگا ہے مویاں دا کون وارث بندا ہے۔ آندہ اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں۔ یہ بیٹیاں درد بٹا لیتی ہیں، بابیاں دیاں قبراں سامنے دیاں نے، پیوان دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے فاطمہ حوصلہ کر کن کر، سب تو پہلا تیریاں میرے نال ملاقاتاں ہون گی،
پھر مولا علی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، میں نے ہر نبی سنا ہے، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے 6 ماہ فاطمہ کو اپنے گھر میں دیکھا، اپنے بابے کے بعد ایک دن بھی فاطمہ مسکرائی نہیں۔ پتر سگٹا لا لے دینے تیاں نو پانی نہیں لگتا جب تک پیو دی بجی نہ اٹھے۔ پتر سگٹا لا لے پہلا پتران دی خاطر سور کھانے والو، خنزیر کھانے والو، سورو تیاں دا حق پتران نو کھلا کے خوش ہو کر جانے والو۔ یہ مولویوں کی بھی بڑی لمبی لتر پریڈ ہوگی۔ یہ جو کہتے حاجی صاحب نے پنکھے لوائے، مسجد بنائی، کلین بچھایا، مولوی یہ بھی کہا کر حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی چیک نال حصہ بھی کھایا۔ اس ٹکیت نے ڈاکہ مارا اپنی بیٹی کے حق پہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی نہ رو۔ حاضرہ سنیا جے لفظ میرے مصطفیٰ فرماندے نے علی میرا پتریر فضل ابن عباس کتے آؤ، میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے، آخری باتاں نے پلے بن لاؤ، اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے۔ سنیے اگے اس مسجد 1:30 بجے جمعہ ہوندا ہے، اج کیوں زیادہ ٹائم ہویا ہے؟ مولوی باہروں آیا ہے، مہمان دا حصہ ہوندا ہے، مسافر بندے دا بڑا حق ہوندا ہے۔ میں باہروں آیا ٹائم زیادہ لے آئے تاکہ تانوں زیادہ گلاں سمجھا کے جاواں، میرا سفر بھی لمبا ہے، میں سفر کر کے آیا ہوں، میں چاہنا ہے کہ ایک ایک گل سمجھا جاؤں۔ میرے نبی دے یاراں دے سونیاں حکم ہوئے، ایتھے آندے میری نس نس میں نبی نبی، میری نس میں نبی نبی، میری نس نس میں نبی نبی۔ پر نماز پڑھتے ہم کبھی کبھی، نماز پڑھتے ہم کبھی کبھی، حدیث مانتے ہم کبھی کبھی، سنت مانتے ہم کبھی کبھی، دودھ بیچتے خالص کبھی کبھی، کھانا بیچتے خالص کبھی کبھی، حق مانتے ہیں کبھی کبھی، حق مانتے ہیں کبھی کبھی۔ میری نس میں نبی نبی، حق مانتے ہم کبھی کبھی۔ نبی یہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کہتے ہیں جی میں نے پورا بازار سجایا ہے، ہم تاجر انجمن عاشق رسول ہیں، چلو بازار سجاؤ، ہمیں کیا لگے، اپنے پیسوں سے سجانا ہے۔ پر جیڑی ہٹی دے اگے بازار سجائے اس ہٹی چ تجارت نبی ورگی کرنا ہے۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، میرے نبی نے کہا ایماندار تاجر عرش عظیم دے سائے تھلے ہوئے گا۔ تو ساں دکانہ تو لے کے لائے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ جاؤ گجران دا جڈا مرضی حاجی نماجی ایڈی داڑھی رکھنے والا تھی تاجر ویکھ لو، انہوں سودا موڑن جاؤ تانوں جوس پیالے میں لاکھ روپیہ نام دو، تسی انہوں کہنا یہ سودا موڑنا ہے، وہ تانوں کہے بہ پہلے تانوں جوس پیاواں تے پھر جائیں لاکھ روپیہ میرے کو لے لو۔ پر ہون جا کے نہیں، بلا تو انہوں سکھا لیں آج تک دس، آج جمعے تک، پر آنکھیں میں کال مدری فون کریں گے لاکھ روپیہ پڑا، میں سیانا ہے۔ ہاں جی مولویوں کو کھانا سوکھا ہے؟ آج جنہ مجمع بیٹھا میرا چیلنج ہے، یہ دکاندار کہتے ہیں ہم انجمن عاشقان رسول ہیں، ہم پورا بازار سجائیں گے، بھائی سجاؤ، پر مجھے پورا سال تجارت نبی والی دکھا، دکھا حضور والی تجارت دکھا۔ کتنی کو حضور والی تجارت کی؟ نبی پاک نے پیچھے جا کے کیا سی، بھائی تانوں اونٹ مہنگا مل گیا ہے لنگڑا ہے، تانوں مہنگا مل گیا ہے، انہوں نے کہا جی جہو جا بھی مل گیا ٹھیک ہے، تسی پیچھے آ گئے ہو، اینا ہی بڑا ہے، اساں سودا انجی رکھ لیا ہے۔ تاڑے کول تے آ جاوے تو تسی سیدھے منہ موڑ دے، باقی گلاں کر دے، ادو انا ہویا سا، ادو انی سا، جدو آندی ہے نا سودا لین وہ دے لیا منڈیا میرے نانکیا تو میری پھپھی آئی، ماسی آئی، تائی آئی، اور کئی دن نہیں کہتے آ کئی بچ بھی بیٹھے کئی دن ناصر مدنی کھریاں گلاں منہ تے کردا ہے، سچ آکھیاں پامبڑ مچدا، جھوٹ آکھاں کچھ نہیں بھائی، صرف عاشق رسول میں بازار سجاؤں گا، میں یہ کروں گا، اوہی چنڈیاں تیجے دن زمین تے ڈگنی ہیں، حضور دے نام دی بھی بے ادبی ہونی، گنبد خضرا دی بھی بے ادبی ہونی، وہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی بولو؟ اور گنبد زمین تے ڈگنا، چنڈی زمین تے ڈگنی۔ اللہ کہندا پورا سال چنڈی لا کہ لوکی کہن محمد عربی دے نوکر دی دکان ہے، یہ تو سودا خالص لبے گا، اے چنڈی لا، اے چنڈی لوکاں کیا سی محمد جا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں۔
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ پیچھے کھڑے، آپ فرماندے نے پترو میں 40 سال مکے چ پیش کیتے، اج 23 سال اپنے چ پیش کرنے، جے کسے لینا دینا میں تے میں حاضر ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے آؤ میرے پترو سامنے آ جاؤ۔ مصطفیٰ دا یار کھڑا ہو گیا، آندا سونیا تسا مینوں جناب جی 1 درہم لینا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے فضل ابن عباس علی نوں دے دیا جے۔ ایک بندہ آیا آندا سونیا تسا مینوں چھڑی ماری، آپ فرماندے نوں اگے آن دیتا جائے۔ آہستہ آہستہ میرے نبی دے قریب آیا، میرے نبی آندے نے نوں چھڑی پکڑاؤ، آندا سونیا حکیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان، انصاف کرو اے دلو ہوا اقرب للتقوی، انصاف تقوی دے قریب تارے۔ فرمایا میرے بچے میں انصاف نہیں کرنا تے کرنا کنے؟ سونیا جڑی چھڑی تسا مینوں ماری وہ چھڑی تے تاڈے ہاتھ دے وچ۔ میرے نبی نے اپنا عصا مبارک پکڑیا، فرمایا ابو بکر مینوں ٹیک لانا۔ آپ فرماندے نے لے میرے بچیا میرا عصا لینا۔ چھڑی پکڑی ہے، آہستہ آہستہ مصطفیٰ دے قریب آیا، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، مسجد نبی دے در و دیوار رون لگ پے۔ ہائے نظام مصطفیٰ، عدل مصطفیٰ، اے میرے نبی دا نظام ہے۔ سرکار فرماندے نے لے بدلہ لے، آندا سونیا نہیں لینا، جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی ادو میرے جسم تے کرتا نہیں سی، اج تاڈے جسم تے کرتا ہے۔ میرے نبی نے نبوت والے ہتھاں نال کرتا پھڑیا ہے، قدم اگے ودیا، چھڑی پکڑی، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ میرے نبی آندے لے بدلا، انہیں عصا پراں رکھ دیتا، صحابہ سمجھ گئے بدلا لین لگ گئے۔ میرے نبی دے جسم نہ جفا پا کے چم کے رون لگ پیا۔ آپ فرماندے بدلا کیوں نہیں لیا؟ سونیا تسی تے کدی بگانیاں نہ زیادتی نہیں کیتی، اپنے پروانیاں نہ کیویں زیادتی کر سکدے؟ وہ تے سپاں سدھیاں کران لگیاں، مینوں چھڑی نال تساں سب سدھی کرائی سے، میری غلطی، تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مرید۔ میں تے سوچیا سی مدینے چ کرمال نوں اگ نے نہیں ساڑیا، میں پوچھیا کیوں؟ کہندے نبی پاک دا پسینہ لگا ہے۔ میں سوچیا جنوں نبی دا پسینہ لگے تے انہوں اگ نہیں ساڑ دے، میں اج اپنے محمد نہ سینہ لا لاں تے جہنم دی اگ تو بری ہو جاواں۔ یہ تھا مصطفیٰ کا نظام۔ سرکار نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ آج کتنے لوگوں کا حق کھا کر مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حق پہ ہیں۔ میرے بھائیو اکھاں وچ مٹی پائی جاؤ، پائی جاؤ، پائی جاؤ، رل مل ملک نو کھائی جاؤ، کھائی جاؤ، کھائی جاؤ۔ ایتھوں غریباں دا ٹیکس لٹ کے باہر ملک لندن چ فلیٹ بنائی جاؤ، بنائی جاؤ۔ اور سنو پھک نو نجی مرچا بنا کے رنگ دے کے وکائی جاؤ، وکائی جاؤ۔ پاؤڈر والا دودھ نبی لوکاں نو پلائی جاؤ، پلائی جاؤ۔ اور گجراں والے دے گجرو، تہاڈیاں وی کناں تے لسی صحت لئی چنگی چیز ہے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ، پائی جاؤ، پائی جاؤ۔ ہاں جی جویں وسدا جے وس لڑائی جاؤ، وڑائی جاؤ۔ پر اج ایک گل یاد رکھ لو، اپنی آخرت برباد کر رہے جے، قیامت میں دا جواب دینا ہی پینا ہے۔ من غش فلیس منا، جنہیں ملاوٹ کیتی میرے نبی دی امت چو نہیں، خواہ دین چ ملاوٹ کرے، خواہ دنیا چ ملاوٹ کرے، جنہیں ملاوٹ کرنی مصطفیٰ نہ دا کوئی لنک نہیں۔ وآخر